چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص چیز کو سمجھنے والے ہیں، عربی صوتیات یعنی علم مخارج کا بنیادی چارٹ۔ سمجھیں کہ یہی وہ بنیاد ہے جس پر قرآن پاک کی خوبصورت تلاوت کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اس ٹیبل کو صرف ایک ٹیبل نہ سمجھیں، یہ ایک نقشہ ہے، ایک ایسا نقشہ جو علم مخارج کی پوری سائنس کا احاطہ کرتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہر آواز ہمارے منہ اور حلق میں ٹھیک کس جگہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اب کسی بھی نقشے کو استعمال کرنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسے پڑھنا کیسے ہے نا؟ تو آئیے پہلے اس کے کالمز کو سمجھ کر اس کی زبان سیکھتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ پورا ٹیبل 4 بڑے کالمز میں تقسیم ہے اور انہیں دائیں سے بائیں پڑھا جاتا ہے۔ یہ چاروں مل کر ہمیں ہر حرف کی مکمل اور واضح پہچان کرواتے ہیں۔ سب سے پہلا کالم ہے مخرج کا نام۔ یہ ہمیں بس موٹا موٹا بتاتا ہے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، جیسے حلق سے یا ہونٹوں سے۔ یہ ہمارا نقطہ آغاز ہے۔ دوسرا کالم تو بہت ہی آسان ہے۔ اس میں وہ مخصوص عربی حرف یا حروف لکھے ہیں جو اس مقام سے ادا ہوتے ہیں۔ اب یہ کالم تھوڑا ٹیکنیکل ہے۔ یہ ان حروف کو ایک خاص گروپ کا نام، ایک لقب دیتا ہے، جیسے حلق سے نکلنے والے حروف کو حلقی کہا جاتا ہے۔ یہ ان کی درجہ بندی کا ایک طریقہ ہے۔ اور آخر میں آتا ہے سب سے اہم کالم، مخرج۔ اصل ساری تفصیل یہی ہے۔ یہ بالکل سائنسی طریقے سے بتاتا ہے کہ آواز پیدا کیسے ہو رہی ہے۔ چلیں اب اس نقشے کا سفر شروع کرتے ہیں اور شروعات کریں گے بالکل اوپر سے، یعنی ادائیگی کے سب سے گہرے مقام، حلق سے۔ یہاں ہم سب سے پہلے حروف حلقیہ کو دیکھتے ہیں۔ پہلی مثال پر غور کریں، ہائے یعنی حمزہ، جس کی کتار کو نمایاں کیا گیا ہے۔ یہ وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے سانس کا بہاؤ شروع ہوتا ہے۔ اب ذرا اس کی تعریف کی باریکی دیکھیں۔ اقصائے حلق، یہ ٹیبل بالکل پن پوائنٹ کر رہا ہے کہ حرف کا ماخذ کیا ہے، یعنی یہ حلق کے سب سے نچلے حصے سے نکلتا ہے جو سینے کے قریب ہے۔ حلق سے اب ہم نیچے آتے ہیں ادائیگی کے سب سے بڑے اور سچ پوچھیں تو سب سے پیچیدہ حصے کی طرف، یعنی زبان۔ زبان کا حصہ کافی بڑا ہے۔ یہاں ہم مثال کے طور پر قاف کو لیتے ہیں۔ یہ ایک بھاری گہری آواز ہے اور یہ ٹیبل ہمیں بتائے گا کہ یہ آواز آخر آتی کہاں سے ہے۔ ذرا اس تفصیل پر غور کریں، زبان کی جڑ۔ یہ ہمیں ٹھیک بتا رہا ہے کہ زبان کے پچھلے حصے کو اٹھا کر نرم تالو سے ملانا ہے۔ یہ اس ٹیبل کی ناقابل یقین درستگی کی ایک بہترین مثال ہے۔ اور زبان کا کام صرف یہیں ختم نہیں ہوتا۔ یہ ٹیبل ہمیں یہ بھی دکھاتا ہے کہ زبان کا بیچ کا حصہ، یعنی وسط زبان، جے، جیم اور شین جیسے حروف ادا کرتا ہے۔ مطلب ہر حصے کا اپنا ایک الگ کام ہے۔ چلیں اب ہمارے سفر کا آخری پڑاؤ، وہ حصے جو ہمیں نظر بھی آتا ہے، ہونٹ۔ اس ٹیبل کے نچلے حصے میں ہمیں شفی حروف ملتے ہیں۔ یہاں ہم فا کی مثال دیکھیں گے جس سے نمایاں کیا گیا ہے۔ یہاں بھی تعریف اتنی واضح ہے کہ اسے بولتے ہوئے باقاعدہ محسوس کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ یہ سسٹم صرف اندرونی اعضاء تک محدود نہیں بلکہ باہر کی چھوٹی سے چھوٹی حرکت کو بھی نوٹ کرتا ہے۔ یہ ایک مکمل نظام ہے۔ تو یہ تھا ہمارا اس نقشے کا سفر۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس علم کو مہارت میں کیسے بدلنا ہے۔ ایک بار پھر اس پورے ٹیبل پر نظر ڈالیں۔ اب یہ صرف کچھ خانوں اور لفظوں کا مجموعہ نہیں لگ رہا ہوگا، بلکہ ایک مکمل، مربوط اور قابل فہم نظام نظر آئے گا، جہاں ہر آواز کی اپنی ایک صحیح جگہ ہے۔ تو اس پر مہارت کیسے حاصل کی جائے؟ بہت آسان ہے۔ جب بھی مشق کریں، اس صفحے کو اپنے سامنے کھلا رکھیں۔ ایک وقت میں صرف ایک تعریف پر پوری توجہ دیں جب تک وہ پختہ نہ ہو جائے۔ اور اگر اس علم کو مزید گہرائی میں سمجھنا ہے تو خالد بشیر صاحب کی کتاب ضرور پڑھیں۔ اور ہاں، ایسی مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اور آخر میں ایک سوال، سوچنے کی بات ہے نا کہ کیسے ایک پورا علم، ایک پوری سائنس صرف ایک صفحے پر اتنی خوبصورتی سے سما سکتی ہے۔ یہی تو اس ماسٹر ٹیبل کا کمال ہے۔